ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں جناب حافظ حسین احمد صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ فوج ایک منظم اور مضبوط ادارہ بہت ساری مسائل کے اور کمزوریوں کے باوجود جنگ جیتی اور ثابت کیا کہ اگر ادارے مضبوط ہوں تو یہ ہوتا ہے۔ ہماری عدلیہ، ہمارے پارلیمنٹ، ہماری احتسابی ادارے، ہماری الیکشن کمیشن انتہائی کمزور ہیں سر۔ تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ججز کی، ممبر آف پارلیمنٹ کی، حکومت کی، سیاست دانوں کی، اور جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان اداروں کو کم از کم سبق سیکھیں فوج سے۔ برا تو کہتے ہیں فوج فوج فوج، لیکن آج دیکھیں سبق سیکھیں کہ اگر یہ مضبوط ادارہ نہ ہوتا، منظم نہ ہوتا، پروفیشنل نہ ہوتا، جو اس کو پولرائز کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو پھر کیسے جیتتے جنگ؟ ایک یہ، اور دوسرا ذرا انڈس ٹریٹی، پاکستان اب کشمیر اور انڈس ٹریٹی کہ اس مسئلے کو جو بھارت اس میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس سر 6 سے 7 منٹ ہے، یہ دونوں چیز کور کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ میں ایک تیسری چیز بھی ایڈ کروں گا، چونکہ آپ کے پروگرام کا بہت زیادہ حصہ اس پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بھی تھا اور ایک نیشنل گرینڈ ڈائلاگ پہ بھی تھا، لیکن پہلے جو آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے گورننس کا، دیکھیں اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیں، چاہے پروونشل گورنمنٹس کے اندر ہیں یا لوکل گورنمنٹ کے اندر ہے، ان میں 4 چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کرپشن، نمبر 2 نیپوٹزم، نمبر 3 فیورٹزم، نمبر 4 اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا، اور نمبر 5 اس کے اندر جو سب سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے کس شخص کو کس جگہ لانا ہے اور پھر میں نے اس ادارے کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اور یہ پاکستان بننے سے اب تک اس معاملے کو جاری ہے۔ اور یہی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا اگر انڈیکس جوڈیشری ہے وہ 130 نمبر پہ ہے، اگر آپ کی کانٹریکٹ کمپلائنس ہے وہ 155 نمبر پہ ہے دنیا کے اندر، اگر آپ کا جو ہے یہ گورننس کا سسٹم ہے، یہ لا اینڈ آرڈر ہے، وہ 140 نمبر پہ پہنچا ہوا ہے، اگر اس کے بعد آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کو اگر آپ اسپیسیفائی کریں وہ دنیا میں 107 نمبر پہ ہے، اگر اس کے بعد سروس ڈیلیوری آپ دیکھ لیں تو دنیا کے اندر ہم 170 نمبر پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اگر اس ٹیریٹری کے اندر دیکھ لیں ایز اے ہول آپ کا جس کے پرٹیکولر آپ نے اشارہ کیا ہے جو جسٹس سسٹم ہے، تو ہمارا انڈیکس جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے ہر ملک سے نیچے ہے سوائے افغانستان کے، چونکہ ان کے پاس ایک فارمل سسٹم نہیں ہے۔ اور جتنی دیر تک آپ اس ملک کی سرجری نہیں کریں گے، آپ پولیٹیکل نیریٹیو کو سائیڈ پہ رکھیں، پولیٹیکل یوزر جو ہوا ہے اس کو سائیڈ پہ رکھیں، جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ اور وہ جو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف نے بات کی تھی جو کنونشن سینٹر کے اندر بھی آیا تھا ایک ہارڈ سٹیٹ کا، ہارڈ سٹیٹ ہوتی کیا ہے؟ ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے کہ جس کے ادارے جو ہیں وہ قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اگر قانون کے شکنجے کے اندر کوئی آتا ہے تو وہاں کے اوپر رول آف لا ہوتا ہے اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ انسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتے ہیں۔